کے کفن کے حوالے سے رکھے جائیں گے. قبر میں رکھے جاتے ہیں، خوشبو بھی لگی ہوتی ہے. قبر میں رکھے جاتے ہیں، صاف ستھرا کفن بھی ہوتا ہے. قبر میں رکھے جاتے ہیں تو نہلائے دلانے کے بعد رکھے جاتے ہیں. مگر یاد رکھنا، ہر مسلمان کو، ہر انسان کو نہلا دھلا کر، اچھا کفن پہنا کر اس کی قبر میں اسے رکھا جاتا ہے. مگر اب دل کے کانوں سے سننا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کوئی لمبی تمہید نہیں ہوگی. مگر جب قبر سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن میدان محشر میں، جب انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اللہ اکبر، جب سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو قبروں سے اٹھنا ایک حالت میں نہیں ہوگا، ایک شکل میں نہیں ہوگا، بلکہ آئیے اللہ اکبر، آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے پیش کروں، اس کو مفہوم پیش کروں. خطیب بغدادی اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے 10 گروپ ہوں گے. وہ 10 گروپ میں تقسیم ہوں گے، الگ الگ گروپ کی شکل میں اٹھیں گے. اللہ اکبر. اور جب لوگ اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے تو ان کی شکلیں انسانوں جیسی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو اعمال کرتے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق ان کی شکلیں ہوں گی. اب تھوڑی دیر اگر اپنی آخرت کے حوالے سے ہم سنجیدہ ہیں، ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو ذرا دل کے کانوں سے سننا کہ میں کیسا اٹھوں گا قبر سے، اور میں کون سی شکل لے کر اٹھوں گا قبر سے. اللہ اکبر. میں نے کتاب کا حوالہ پڑھ دیا آپ کے سامنے. اب آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا گروپ جو قبر سے نکلے گا، بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، بڑی تعداد میں مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں. بہنوں کی توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ نصف امت ہے، یہ آدھی امت ہے. اگر ایک عورت کی اصلاح ہو جائے تو عورت وہ چیز ہے کہ عورت کے سنورنے سے پورا معاشرہ سنور سکتا ہے، پورا خاندان سنور سکتا ہے، پورے خاندان میں انقلاب آ سکتا ہے. اللہ اکبر. 10 قسم کے لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یعنی جب قبروں سے اٹھیں گے الگ الگ صورتیں ہوں گی، الگ الگ شکلیں ہوں گی. پہلا گروپ جو اپنی قبر سے نکلے گا، اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا گروپ جو قبر سے نکلے گا وہ بندر کی شکل میں ہوگا. اللہ اکبر. انسان ہو کر ان کی شکلیں بندر کی طرح کر دی جائے گی، یعنی وہ بندر کی شکل لے کر اٹھیں گے. پورا جسم انسان کی طرح ہوگا اور چہرہ بندر کی طرح ہوگا. ذرا غور تو فرمائیں. اللہ اکبر. اگر چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے، شادیوں میں شریک ہونا بند کر دیتے ہیں. چہرے پہ پھنسی آ جاتی ہے، بچے کلاس جانا بند کر دیتے ہیں. پھنسی والا چہرہ لے کر کے میں لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں؟ اللہ کے بندو، تمہارے اور میرے سچے رسول فرما رہے ہیں کچھ لوگ بندر کی شکل میں اٹھیں گے اپنی قبر سے. صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، جن کی شکلیں بندر کی طرح ہوگی ان کا گناہ کیا ہوگا؟ وہ کیا گناہ کرتے ہوں گے جس کی وجہ سے وہ بندر کی شکل میں اٹھیں گے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ چگل خور لوگ ہوں گے، چگلیاں کرتے ہوں گے، ادھر کی بات ادھر کرتے ہوں گے، ادھر کی بات ادھر کرتے ہوں گے. چگل خور اپنی قبروں سے بندر کی شکل میں اٹھیں گے. آج ہمارے معاشرے میں چگلی کا جرم کتنا بڑھتا جا رہا ہے. بھائی بھائی میں جھگڑا ہے چگل خوری کی وجہ سے، دوست دوستوں میں نفرت ہے چگل خوری کی وجہ سے، دو پیروں کو لڑایا جا رہا ہے چگل خوری کی وجہ سے، دو دارالعلوم میں آپس میں جھگڑا ہے چگل خوروں کی وجہ سے. اگر چگل خوری معاشرے میں ختم ہو جائے تو انشاءاللہ 90% جھگڑے ہمارے معاشرے سے ختم ہو سکتے ہیں. آج ساس بہو کے اندر جو اختلاف ہے، کبھی دیورانی چگلی کرتی ہے، کبھی جٹھانی چگلی کرتی ہے، کبھی ننند چگلی کرتی ہے. یاد رکھو مومن کا سینہ قبرستان کی طرح ہوتا ہے. جیسے قبرستان میں ایک مرتبہ مردہ دفن ہونے کے بعد دوبارہ نکالا نہیں جا سکتا، مومن کے سینے میں ایسے باتیں دفن ہو جاتی ہے مومن اپنی زبان پر نہیں لایا کرتا. مگر اللہ اکبر، آج چگل خوری کو تو گناہ تصور ہی
کیا جاتا. آج یہ مجھے بات یاد آئی ہے, حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ چغل خوری سے بچنے کی فضیلت پر بہت خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں. امام غزالی اپنی تفسیر سورہ یوسف میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیا, اور کنویں میں ڈالنے کے بعد آپ کا کرتا اتار کر ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کے خون میں بھائی کا کرتا رنگ لیا, اور رنگنے کے بعد روتے دھوتے آئے اور اپنے ابا کا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. اس کی آواز تھوڑی کھول, آواز کھینچ رہا, تھوڑی کھول. ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا. یعقوب علیہ السلام رونے لگے کہ میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا. حالانکہ واقعہ بڑا طویل ہے, لیکن اصل جو عنوان سے متعلق باتیں میں اسی سے لے کر کے کہہ رہا ہوں. میرے بیٹے کو بھیڑیا, اتنا خوبصورت بیٹا بھیڑیا کھا گیا. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. لکھا گیا کہ اتنے خوبصورت تھے کہ جب آپ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ آپ کے حلق کے اندر اترتا ہوا نظر آتا تھا. حسن کا یہ حالت تھا, خوبصورتی کا. بھوکا دیکھ لیتا تھا تو اس کا پیٹ بھر جاتا تھا, پیاسا دیکھ لیتا تھا تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی تھی. یہ حسن یوسف علیہ السلام تھا. تو اتنا خوبصورت بچہ میرا یوسف کو بھیڑیا کھا کے, اور وہ بھیڑیے کو جنگل سے پکڑ کے بھی لائے بطور ثبوت کہ ابا جان یہ وہی بھیڑیا ہے جو ہمارے بھائی یوسف کو کھا گیا. یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے سے کہا او بھیڑیے, میرے معصوم بیٹے کے معصوم بچپن پر تجھے ترس نہ آیا؟ تو نے میرا معصوم بچہ کھا لیا, میرا بیٹا کھا لیا. بھیڑیے نے کہا اللہ کے نبی آپ جانتے کہ یوسف بھی اللہ کا نبی ہے, اور اللہ نے حرام کیا ہے جانوروں پر اور زمین پر کہ وہ کسی نبی کو کھائے. میں جانور ضرور ہوں, لیکن یوسف صدیق کو جانتا ہوں کہ وہ اللہ کا نبی ہے, میں اس کو نہیں کھا سکتا. یہ مجھ پر جھوٹا الزام ہے کہ میں نے اس کو کھایا. میں نے نہیں کھایا. البتہ یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو یعقوب علیہ السلام کے بچے تو سمجھ نہیں پائے کہ ابا میں اور بھیڑیے میں باتیں کیا ہو رہی ہیں, کیونکہ اللہ نبی کو جانوروں کی باتیں سکھاتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب بھیڑیا باتیں کرنے لگا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بتا پھر میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا جانتا سب ہوں مگر بتاؤں گا نہیں. اگر بتا دوں گا تو یہ چغلی ہوگی, اور چغل خوری اللہ کو پسند نہیں ہے. میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر چغل خور نہیں ہوں. میں آپ کے گھر کے اندر چغل خوری نہیں کر سکتا. امام غزالی فرماتے ہیں بھیڑیا کی یہی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس بھیڑیا کے بھی جنت میں جانے کا وعدہ فرمایا. اللہ سبحان اللہ, کیا کہہ جیسے اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا, یونس علیہ السلام کی مچھلی جنت میں جائے گی, یعقوب یوسف علیہ السلام کا وہ بھیڑیا بھی جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نبی کے بیٹوں کی چغلی نہیں کی تھی, اس نے اپنی زبان کو چغلی سے بچایا تھا. میرے بھائیوں, میری بہنوں, ذرا غور تو کرو, ایک جنگلی بھیڑیا اگر چغلی سے بچ جائے اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے. اگر امت محمدیہ چغلی سے بچ جائے تو اللہ ان کو کیوں جنت عطا نہیں کرتا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک. شادی نہیں ہوتی ہے, دولہا دلہن کے درمیان نفرت پیدا کرتی جاتی ہے. چغلی ہے. چغلی کا مطلب ہوتا ہے ادھر کی بات سننا اور ادھر لگا دینا. اللہ رب العزت کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اب تو میں سمجھتا ہوں ان گناہ کو شاید لوگوں کو عجیب لگ رہا ہو کان پہ کہ یہ کون سا عنوان لے آیا ہے. یہ چغلی بھی کوئی عنوان ہے مسلمانوں کے لیے, کیونکہ یہ تو اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ گناہ سمجھ, لیکن چونکہ ہم لوگ دعوت کی فیلڈ کے لوگ ہیں, میں آسمانوں کی بات اس وقت نہیں کروں گا, نہ زمینوں کی بات کروں گا. میرے بھائی, یہ ہماری ضرورت ہے.
اگر آج مسلم معاشرے میں طلاق زیادہ ہو رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ چگل خوری ہے. ننن بھاوت میں جو اختلاف ہے چگل خوری ہے. لوگ ملانے کی بات نہیں کرتے, لوگ دور کرنے کی بات کرتے. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ اپنی اوقات سے بڑھ کر اگر جملہ کہوں, اگر آج ہمارے مشرب میں, ہمارے مسلک میں اگر سلسلوں کے جھگڑے ہیں, اس میں بھی 80% چگل خور مریدوں کی ایک رستہ نہیں. اگر مرید چگل خوری بند کر دے, مسلک کا جھگڑا یعنی ہمارے اہل سنت کا جھگڑا ختم ہو جائے. گھر میں ننن بھاوت چگل خوری ختم کر دے, گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے. دوستوں کے سرکل میں چگل خوری ختم ہو جائے, وہ جھگڑا ختم ہو جائے. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں, چگل خوری کو لوگ کتنی حسن کے ساتھ چگلی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں چگلی کے لیے, غیبت کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں, میں تو بس بات بتانے کے لیے کہہ رہی ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ توبہ, میں نمازی انسان, میری داڑھی ہے, میں چگلی کروں گا لوگوں کی, مگر بس کہ تم اس کے فتنے سے ہوشیار ہو جاؤ, اس لیے میں اس کی بات تم تک پہنچا رہا ہوں. یاد رکھنا یہی تو چگلی ہے میرے بھائی. لوگوں کی باتوں کو ہضم کرنا سیکھو, لوگوں کی باتوں کو چھپانا سیکھو, لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کو بات لگا کر معاشرے میں آگ لگانے کی بجائے ملانا سیکھو. حضور علیہ السلام توڑنے نہیں آئے تھے, اللہ کے رسول جوڑنے آئے تھے, اور آج ہم جوڑنے کی بجائے توڑنے کا کام کر رہے ہیں. اس میں چگلی نے بڑا کردار ادا کیا ہے. اس پر طویل گفتگو کرنے کی بجائے مختصر میں آگے بڑھتا ہوں. دوسرے نمبر کا گروپ, اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے نمبر کا گروپ جو اپنی قبروں سے نکلے گا امت محمدیہ کا, ان کا چہرہ سور کی طرح ہوگا. وہ خنزیر کی شکل لے کر کے اٹھیں گے, سور کا چہرہ لے کر کے اٹھیں گے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, وہ کون لوگ ہوں گے جو سور کا چہرہ اپنی قبروں سے لے کر اٹھیں گے؟ اگر رسول اللہ کی بات پر یقین ہے تو ذرا لڑک جاؤ, دلوں پر ہاتھ رکھ لو. سور کا نام سن کر تمہیں جو ہے وہ کھل ہوتی ہے, ہونا بھی چاہیے. سور کو دیکھ کر تم دائیں بائیں ہٹ جاتے ہو. اللہ اکبر. اللہ کے سچے رسول تمہارے میرے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں کچھ لوگ سور کی شکل, خنزیر کی شکل لے کر اپنی قبروں سے اٹھیں گے. صحابہ کرام نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں وہ حرام دھندا کرنے والے, حرام کاروبار کرنے والے, حرام روزی کمانے والے لوگ ہوں گے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو سور کی شکل میں اٹھیں گے. آپ سے پوچھتا ہوں کیا آج ہم حلال و حرام میں تمیز کر رہے ہیں؟ سفید سفید کپڑے ٹائٹ استری کے ہمارے بدن پر ہوتے ہیں, داڑھیوں کی خوبصورت تراش اور خراش ہوتی ہے, ٹوپیاں ایک سے ہوتی ہے, نام کے آگے پیچھے سابقے اور لاحقے لگے ہوتے ہیں. کیا ہم اپنے پیٹ کو بھی حرام سے بچاتے ہیں؟ آج سے 50 سال پہلے اتنے جلسے نہیں ہوتے تھے, لیکن ہماری پبلک سدھری ہوئی تھی. آج ہر ریاست میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں جلسے ہو رہے ہیں, لیکن پبلک سدھرتی نہیں. پہلے ہو سکتا ہے جلسے میں اتنی پبلک بھی نہیں آتی تھی, لیکن لوگ محتاط تھے, نیک تھے, پرہیزگار تھے. گھر کا تقدس کا عالم یہ تھا کہ گھر کا جیٹھ چھوٹی بھاوجوں سے گفتگو کرنے میں احتیاط کرتا تھا کہ یہ میری بھائی کی بیوی ہے. گھر کی چھوٹی بھاوج اپنے جیٹھ سے بات کرنے سے ڈرتی تھی, سسر سے بات کرنے سے ڈرتی تھی. گھروں کا ماحول تھا. سالیاں بہنوئی کے سامنے آنے سے شرماتی تھی. ساس اپنے داماد کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانے سے شرماتی تھی. گھروں کا یہ ماحول تھا. شوہر اپنی بیوی سے اپنے ماں باپ کی موجودگی میں بات کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا, شرماتا تھا. گھروں میں تقدس تھا. کب تک؟ آج سے 50 سال پہلے تک. نہ اتنے جلسے تھے, نہ جلسوں میں اتنی پبلک تھی. لوگ سدھرے ہوئے تھے. اور آج بہو اور سسر دونوں بیٹھ کر سیریل دیکھ رہے ہیں, پاکستانی سیریل, اور اس میں زنا کے مناظر بھی آ رہے ہیں. ادھر بہو مسکرا رہی منہ کے منہ میں, ادھر سسر مسکرا رہے منہ میں. دیور اور بھاوج کے درمیان جو تعلقات ہیں, ہنسنے کی بات نہیں, یہ کسی کے دل کا درد ہے. یہ معاشرے کو لگی ہوئی آگ ہے. یہ معاشرے کا لٹا ہوا تقدس ہے, جس کے لیے ہمارے اندر احساس نہیں ہے. احساس مر گیا, حیا کا جنازہ اٹھ گیا. آج اللہ اکبر, وہ سسر جس کے سامنے شوہر سے بات کرنے میں عورتیں شرماتی تھی, ایک ہی گھر میں ہال میں بیٹھ کر کے سسر بھی, دیور بھی, جیٹ بھی, بہویں بھی
बेटियां भी सब गंदे और नंगे सीरियल देख रहे हैं, जिना के मनाजिर, भागने भगाने के मनाजिर। वजह क्या? तकरीर रोज सुन रहे हो किसी न किसी आलिम की, इंटरनेट पे सुन रहे हो, जाकर के जलसों में सुन रहे हो, फिर भी अमल की तौफीक क्यों नहीं होती? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमारे पेट में हलाल की बजाय हलाल लुक्मा, हलाल की बजाय हराम लुक्मा गया है। लुक्मे में फर्क नहीं है और पेट में जैसा जाएगा वैसा असर दिखाएगा। अल्लाह के बंदो, हलाल को लाजिम पकड़ो। अगर आज बच्चे अपने माँ बाप के साथ बगावत कर रहे हैं, लुक्मे हराम की नहूसत है, बेहयाई दिल में है, लुक्मे हराम की नहूसत है। अल्लाह अकबर, नमाज की तौफीक नहीं, लुक्मे हराम की नहूसत है। आंखें आवारा हो गई, लुक्मे हराम की नहूसत है। दुआएं कबूल नहीं होती, लुक्मे हराम की नहूसत है। उलमा का मजाक उड़ा रहे हो, लुक्मे हराम की नहूसत है। हराम वो चीज है, अल्लाह अकबर, अगर किसी को बिगाड़ना हो उसके पेट में हराम डाल दो, वो खुद ब खुद बिगड़ जाएगा। और हलाल की अपनी तासीर है। अल्लाह अकबर, आज हम अपने बच्चों को एक से एक स्कूल में दाखिला करा रहे हैं, मेरा बच्चा अच्छा बने, एक से एक मदरसों में दाखिला करा रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छे बने। मगर इतनी अच्छे मदरसों में, स्कूलों में पढ़ने के बाद भी बच्चों के पास डिग्रियां तो है, लेकिन बच्चों के पास अच्छा किरदार नहीं, अच्छा अखलाक नहीं, तकवा नहीं, परहेजगारी नहीं। उसकी वजह लुक्मे हराम है। जैसा खिलाओगे वैसा ही असर नजर आएगा। हराम लुक्मा खाने और खिलाने वाले अपनी कब्रों से सूअर की शक्ल लेकर के उठेंगे। आज तो सूद भी आम हो गया। वो सूद, वो ब्याज जिसके लिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुक्मा खाया गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मर्तबा जिना किया। सूद खाने वाला और काबतुल्लाह में जिना करने वाला बराबर है। आज स्कूल बड़ी है, डिग्रियां बड़ी है, किरदार नहीं, अखलाक नहीं, बच्चे नेक नहीं, हराम लुक्मे की वजह। हलाल खिलाओ। कल की माएं अपने शौहर को घर से रुखसत करते वक्त कहती थी, मेरे शौहर, मेरे सरताज, खाली हाथ वापस आना, मगर हराम लेकर के मत आना। मैं अपने घर में अपने बच्चों को हराम नहीं खिला सकती। और आज की औरतें कहती है, चोरी कर, डाका डाल, कुछ भी कर, हम तो अपनी जिंदगी के से समझौता नहीं कर सकते। ये दुनिया है, दुनिया की रंगेलियां है, अरे दुनिया खत्म होने वाली है। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, मेरी बहनों, हल्दी और चंदन से जो औरतों को रोजाना गुस्ल कराया जाता था, तारीख उठा करके पढ़ो, मुगलों की औरतों के लिए रोजाना ऐसी औरतें भी गुजरी है, नए हौज उनके लिए बनाए जाते थे, दूध और चंदन से नहलाया जाता था, हल्दी और चंदन से नहलाया जाता था। वो औरतें जब किसी प्रोग्राम में जाती थी, बालों बाल मोती पिरोए जाते थे, वो जो कपड़े पहनती थी, उनके दुपट्टे और चादर को उठाने के लिए दर्जनों कनीज उनके पीछे चला करती थी। तो बैठती थी वो औरतें, उनको पंखा झलने के लिए कई औरतें और कनीजें हुआ करती थी। मगर आपसे पूछता हूँ, इतने ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने वाले लोग, बताओ आज उनकी कब्रों का निशान कहाँ है उनकी कब्रों का निशान है? उनका कोई फातिहा पढ़ने वाला है? उनका कोई नाम लेने वाला? ऐश में, इशरत में, अय्याशी में जिंदगी गुजारी, आज न कोई फातिहा पढ़ने वाला है, न कोई नाम देने वाला है, मगर वो सज्जदा कायनात, वो मखदूमा कायनात, वो फातिमातुज़ ज़हरा, एक महीने तक जिसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, आज भी जुमा का खुतबा सुन्नी खतीब उस वक्त तक मुकम्मल नहीं करता जब तक एहतराम से सज्जदा फातिमा का नाम नहीं लेगा। क्या इबरत मिल रही है? जेवर ही सब कुछ नहीं है, कपड़े ही सब कुछ नहीं है, लिबास ही सब कुछ नहीं है, सवारियां ही सब कुछ नहीं है। अल्लाह को राजी करो। अल्लाह अकबर। आज ऐश के लिए, नरम गद्दों के लिए, आराम और राहत के लिए अल्लाह अल्लाह हलाल और हराम को नहीं देखा जाता। एक बहुत खूबसूरत बात मेरे जहन में आ रही है, मैं चाहता हूँ उसको आपके सामने रखूं। हलाल की बरकत क्या है? लुक्मा हलाल। एक बात ये भी कहूँ, उलमाए किराम मौजूद हैं, अगर बच्चों की तरबियत में कमी रह जाए और लुक्मा हलाल हो तो तरबियत की कमी भी लुक्मे हलाल की बरकत से पूरी हो जाती है। बेशक।
بات یاد رکھیں، حلال میں بڑی تاثیر ہے. جو آج حلال و حرام میں فرق نہیں ہے نا، اس کا بہت نقصان ہے. بڑی معذرت کے ساتھ کبھی کبھی دارالعلوم سے بڑی ڈگریاں لے کر نکلنے والے بعض لوگوں کے قدم بھی اگر پھسل رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کہیں نہ کہیں لقمے کی بد احتیاطی ہے. یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والوں کے قدم اگر پھسل رہے، لقمہ جہاں ٹھیک ہوگا وہاں احتیاط ہوگا. آج لقمے پہ توجہ نہیں. ہمیں تو ڈر لگتا ہے مسجد میں آنے والی شیرنی بھی کبھی کبھی کھانے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں لوگ کچھ بھی کھلا رہے ہیں. بلکہ آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. جلسے والے بھی جب جلسہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں آپ مقرر صاحب کو بلاؤ تو جو سب سے بہترین محلے کا مکان ہے اس میں ٹھہراؤ، جس میں سب سہولت. اچھی بات ہے، آپ کی محبت ہے. اور اکثر دعوت سیٹھوں کی یہی رہتی ہے، نہ حلال دیکھتے نہ حرام. بیچارے مقرر کو تو پتہ ہی نہیں رہتا ہے، پیر صاحب کو پتہ نہیں رہتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو پتہ رہتا ہے. کاش کہ آپ لوگوں کا مال دیکھنے کی بجائے لوگوں کا کردار دیکھ کر لوگوں کے یہاں ٹھہرانا شروع کرتے تو ہم لوگوں کی زبان میں بھی کچھ تاثیر ہو جاتی. مقرر لوگ بیچارے تقریر کرتے کرتے مر جا رہے ہیں، اٹیک آ جا رہا ہے، لیکن پبلک سدھرتی نہیں، کیونکہ جو کھا کے آئے وہ بھی حرام کھا کے، اور ہم لوگوں کو بھی لاتے ہو تو حرام کھلا کے لاتے. اللہ سب کی بات نہیں، ہر سیٹ حرام کماتا ہے ایسا بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آج احتیاط ختم. آج ہم کردار دیکھ کر، روزی روٹی دیکھ کر کے نہیں ٹھہراتے. سہولت، نرم گدا ہے، چاہے جہنم کی آگ کا بنا ہو، وہ نرم گدا ہی چاہیے. اللہ کے بندوں، اپنی علماء کے ساتھ یہ ظلم تو نہ کرو. ارے دال روٹی کھلاؤ لیکن مقرر کو حلال کھلا کر کھلاؤ، مطلب اس کی زبان میں تاثیر ہے. 50,000 کی بجائے 5 روپے دے دو اس کو، لیکن حلال کے دو تاکہ وہ گھر لے جائے تو اپنے بچوں کو حلال کھلائے تو اس کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں اور تم بھی حلال. اور ایک بات یاد رکھنا، حرام کھاؤ گے کماؤ گے تو اتنا ہی کماؤ گے جتنا لکھا ہے. اللہ نے جتنا لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں کما سکتے. وقت سے پہلے اور تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. ملنا اتنا ہی ہے، آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح. حرام سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، حلال سے حاصل کرو گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. بس فرق کی نیت کرو گے، حلال کی نیت کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا بھی ملے گی، برکت بھی ملے گی اور روزی بھی ملے گی. اور نیت کرو گے حرام کی، روزی تو ملے گی مگر رضا نہیں ملے گی. ایک اچھا واقعہ یاد آیا، وہ بات کہنے سے پہلے ایک بات. محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک مرید آتا تھا، اس کا جوتا چوری ہو جاتا تھا. جب آیا چوری ہو گیا، جب آیا اس نے مرشد سے شکایت کی، حضرت میرا جوتا روز چوری ہوتا ہے. محبوب الہی سرکار نے فرمایا بیٹا اب تو جوتا جب اتارنا تو یہ نیت کرنا کہ جو چرائے میں اس کو حلال کرتا. توجہ ہے آپ کی؟ آپ کی توجہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں؟ بہت توجہ آپ کی، ٹھیک ہے، اچھے سے سن رہے ہیں. آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، اس کے بعد بھی آپ سن رہے ہیں، مجھے اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے آپ یہ توقع مت کرنا کہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ سب جنتی ہو اور جنت میں چلے جاؤ گے. یہ توقع ہم سے مت کرنا، اس لیے کہ ہم آپ کو دھوکہ دینے نہیں ہیں، ہم آپ کو آئینہ دکھانے آئے. ورنہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ ایک بار میرا شعر سن کر کے سبحان اللہ کہہ دو اور سب بے حساب جنت میں چلے جاؤ، لیکن ایسا نہیں کروں گا. اس لیے کہ مجھے بھی مرنا ہے اور مجھے بھی قبر سے اٹھنا ہے. اور جو بے عمل اور بد عمل مقرر ہے ان کا تو حال ہی خطرناک ہے. ان کے ہونٹوں کو قیامت کے دن آگ کی قینچی سے کاٹا جانا ہے. اس لیے ہمیں بھی خیال ہے اس کا. بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، آپ بہت اچھے سے سن رہے ہو، اللہ کرے محفل یادگار ہو، لیکن توجہ سے اور دل کے کانوں سے سن کر کے اس کو دل میں اتار لو. حلال لقمہ، اس کی برکت. محبوب الہی سے کہا حضور روز جوتا چوری ہو رہا ہے. مرشد نے فرمایا آج جب جوتا اتارنا تو کہنا کہ جو چرائے اس کے لیے حلال ہے. اس دن جوتا چوری نہیں ہوا، نہیں گیا جوتا. اس نے کہا حضرت آج جوتا چوری نہیں ہوا. کہا بیٹا وہ جو چور تھا نا، روزانہ حرام کمانے کی نیت سے گھر سے نکلتا تھا،
تو جیسی نیت کرتا تھا ویسی اس کو ملتا تھا. جب تو نے حلال کر دیا تو چونکہ اس کی قسمت میں اب حلال نہ تھا نا، کیونکہ وہ تو نیت کر چکا تھا حرام کی. اس لیے جو جیسی نیت کرتا ہے اتنا ہی پاتا ہے، ویسا ہی پاتا ہے. ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرید کے ساتھ سفر میں تھے. دونوں سفر میں، حالت سفر میں ایک مسجد، تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید سے کہا بیٹا چلو نماز پڑھ لیتے. ایک نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکل رہا تھا تو ذوالنون مصری نے کہا بیٹا ایک نمازی بولا بالا نورانی چہرے والا دکھ رہا ہے، ایک کام کرتے ہیں ہم دونوں جماعت سے پڑھ لیتے ہیں اور اپنا سامان سنبھالنے کے لیے اس نمازی کو سونپ دیتے ہیں. تو ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے مرید نے اور ذوالنون مصری نے اس کو نمازی نورانی چہرہ بھولا بالا سمجھ کر اس کو بلایا کہ بھیا ہم نماز پڑھنے اندر جا رہے ہیں، ہمارا سامان سنبھالو، ہم مسافر ہیں. اس نے کہا بہت اچھا. جب یہ دونوں نماز پڑھ کے باہر نکلے تو سواری کے اوپر جو زین ہوتی نا، زین گھوڑے کے اوپر جو زین رکھی جاتی، زین سمجھتے ہیں نا، اوپر کا جو حصہ جس پہ بیٹھتے ہیں، وہ زین غائب تھی گھوڑے کی. ذوالنون مصری نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جس کو تو اللہ والا سمجھا تھا وہ کون نکلا؟ چور نکلا. لیکن اللہ والے لوگ مسجد میں کوئی چیز اگر چوری ہو جائے، گم ہو جائے تو اس کو ڈھونڈنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ہو گئی اور وہاں سے نکل جاؤ، شور مت کرو. مسجد میں گم شدہ چیز کو ڈھونڈو مت، شور مت کرو، مسجد کو بدنام مت کرو، اللہ کے در کو بدنام مت کرو، اللہ کے گھر کو بدنام. کوئی چیز گم ہو گئی، تھوڑا بہت دیکھا نہیں ملا، چپ چاپ نکل جاؤ، اس سے زیادہ اللہ دے گا. انا للہ پڑھی. مرید کو کہا بیٹا جاؤ بازار سے زین خرید کے لاؤ، دوسری زین کی ضرورت ہے ہمیں، سفر اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، خرید کے لاؤ. مرید گیا بازار میں، دیکھا کہ یہ نمازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی چوری کی ہوئی زین بیچ رہے ہیں. لیکن وہ تربیت یافتہ مرید تھا، جھگڑا نہیں کیا، ہماری ہے واپس دے ورنہ کاٹ ڈالوں گا. اللہ والے لوگ اپنی چوری ہوئی زین بیچ رہا ہے. مرید نے کہا کتنے میں دو گے؟ کہا 2 درہم میں. 2 درہم دیے، چپ چاپ اپنی زین خرید کر کے واپس لائے. مرشد نے کہا ارے بیٹا یہ تو اپنی ہے. کہا حضرت جس کو سنبھالنے کے لیے کھڑا کیا تھا وہی بازار میں بیچ رہا تھا، میں نے سوچا کوئی نہیں لینے کی بجائے اپنی لے لوں، میں نے لے لیا. حضرت ذوالنون مصری نے کہا اللہ تیری شان، اللہ تیری شان، یہ کہہ کے مسکرا پڑے. کہا اللہ کی بھی کیا شان ہے، جب ہم لوگ اپنا سامان اس نمازی کو سونپ کر مسجد کے اندر جا رہے تھے تو میں نے نیت کی تھی اللہ یہ بندہ میرے لیے ٹائم دے رہا ہے، وقت دے رہا ہے، میرا سامان سنبھال رہا ہے، جب میں نماز پڑھ کر نکلوں گا تو 2 درہم اس کو انعام کے طور پر دوں گا، 2 درہم اس کو تحفے کے طور پر دوں گا. مگر کیا ہوا، اس کی قسمت میں 2 درہم تو لکھے تھے مگر اس کی نیت حلال کی نہیں تھی. اگر یہ سامان سنبھالتا تو اس کو 2 ہی درہم ملتے مگر حلال کے ملتے، مگر نیت جو حرام کی تھی اس لیے اس کو ملے تو 2 ہی مگر حلال سے نہیں ملے، حلال سے ملے. اللہ کے بندو، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہماری روزی لکھی جا چکی، قلم خشک ہو چکے، تقدیر مکمل ہو گئی. اب ہماری نیتوں پر فیصلے ہیں. اگر حلال کمانا چاہو گے، اگر کروڑ پتی بننا لکھ دیا گیا ہے تو حلال سے بھی بنو گے، حرام کمانا چاہو گے تو بھی کروڑ پتی بنو گے، ارب پتی نہیں بنو گے. مگر حلال کی برکت یہ ہے بکری 1 اور 2 بچے دیتی ہے مگر ہر گھر میں بٹی رہتی ہے. سور 12 بچے دیتا ہے مگر ہر گھر میں نظر نہیں آتا. بتایا جا رہا ہے حلال میں برکت ہے بکری کی طرح، حرام میں برکت نہیں ہے سور کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے اگر برکت چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو. حلال کماؤ گے تو بچے وفادار ہوں گے، بچے مؤدب ہوں گے، بچے ادب والے ہوں گے. آئیے جو کہنا چاہتا تھا وہ کہہ دوں اور بات پوری کروں. ایک بزرگ تھے، ایک زمانے میں بزرگ تھے، ان کا نام تھا حضرت قاضی نوح رحمت اللہ علیہ. قاضی نوح رحمت اللہ علیہ جو تھے، وہ قاضی کا مطلب ہوتا ہے جج، اور وہ چیف قاضی تھے، مطلب چیف جسٹس تھے پوری حکومت کے. ان کا نام تھا نوح.
تو قاضی ہونے کی وجہ سے ان کو لوگ قاضی روح کہتے تھے. قاضی روح کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی, حسین بیٹی, جمیل بیٹی. قاضی صاحب کی بیٹی جیسے جیسے جوان ہو رہی تھی, قاضی صاحب کو فکر ہو رہی تھی کہ میری بیٹی کو کوئی اچھا رشتہ ہے. اچھا رشتہ, ہم بھی بیٹیوں کو اچھا رشتہ طلب کرتے ہیں. ہمارے نزدیک اچھا رشتہ کیا ہے؟ لڑکا بالکل اسمارٹ ہونا چاہیے, روزانہ شیونگ کر کے گٹر میں داڑھی منڈا کر پھپانے والا, اتنی ٹائٹ جینس پہنتا ہو کہ اس کے جسم کے نشیب و فلاس نظر آتے ہوں, حرام کا دھندا ہو, جوئے کا ہو, شراب کا ہو, کچھ بھی, مگر بلڈنگ ہو کہ میری بیٹی کھائے پیٹ بھر کے. یعنی اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو پکڑ کے جہنم میں جھونکنے کا پورا پلان, اسی کو اچھا رشتہ کہتے ہو. اور برادری میں ہونا چاہیے, پٹھان ہے تو پٹھانوں میں, مغل ہے تو مغلوں میں, شیخ ہے تو شیخوں میں, یہی سب کچھ ہے. مگر یاد رکھنا, جو تم نے اچھا رشتہ کہا وہ اچھا رشتہ نہیں ہے. اچھا رشتہ وہ ہے جو دیندار ہو, اللہ رسول کا وفادار ہو, اہل سنت و جماعت کا عقیدے والا ہو, رسول اللہ کا وفادار ہو, گستاخ رسول نہ ہو, بے ادب نہ ہو. برادری کوئی بھی ہو مگر مصطفیٰ جان رحمت کا وفادار ہو. اس لیے کہ ہماری برادری کیا ہے؟ کلکم من آدم و آدم من تراب. اللہ نے تم کو آدم سے پیدا کیا, تم سب آدم سے ہو, اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, آج بیٹیوں کو اچھے رشتے کا مطلب نیک شوہر چاہیے, غریب ہو, 2 روٹی کھلائے, مگر وفادار ہو, اللہ رسول کا, دیندار ہو. یاد رکھنا, مال دولت دیکھتے ہو, ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہو, پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ نتائج یہ ہوتے ہیں کہ بیٹی ہماری گھر میں کروٹیں بدل رہی ہوتی ہے, اور وہ دولت کے نشے میں کسی اور کے ساتھ راتیں گزار رہا ہوتا ہے, کوئی چھکے اڑا رہا ہوتا ہے. دولت کے پجاریوں, دولت کی سب کچھ نہیں ہے. میں اکثر اپنے لوگوں سے کہتا ہوں, ہم شوہر ہونے کے لیے کیا تلاش کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, انجینئر ہو, اور یہ ہو اور وہ ہو. میں پوچھتا ہوں, رشتے میں ڈاکٹر کا کیا سوال پیدا ہو گیا؟ ڈاکٹر مریض کو چاہیے, ڈاکٹر مریض کو چاہیے, ڈاکٹر بیوی کو نہیں چاہیے. ٹیچر شاگردوں کو چاہیے, بیوی کو ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. وکیل موکل کو چاہیے کیس لڑنے کے لیے, بیوی کو وکیل کی ضرورت نہیں ہے. جج فیصلہ کرانے والوں کو چاہیے, جج بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے. تو بیوی کے لیے کیا چاہیے؟ بیوی کے لیے صرف اچھا شوہر چاہیے. ہم لوگ اچھا شوہر ڈھونڈنے کی بجائے ڈگریوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں. ڈاکٹر ڈھونڈا, ہائی ڈاکٹر برا نہیں ہوتا, ڈاکٹر مل جائے تو بہت اچھا ہے, ٹیچر مل جائے تو بہت اچھا ہے. دینداری کے ساتھ ڈاکٹر ملے تو اچھا, دینداری کے ساتھ ٹیچر ملے تو اچھا, شرافت کے ساتھ وکیل ملے تو اچھا. لیکن میرے بھائیوں, ڈگری کو اہمیت دینے والوں شرافت کو اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہاتھوں کی مہندی نہیں چھوٹتی اور گھر میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھنا, ڈاکٹر جو اچھا ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا شوہر بھی ہو. بیوی کو پیار دینے کے لیے اچھے شوہر کی ضرورت ہوتی ہے. ہم پیار کرنے والا شوہر ڈھونڈنے کی بجائے ڈگریوں کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. ہم اچھی بہو یعنی اپنے بیٹے کے لیے اچھی بیوی ڈھونڈنے کی بجائے ہم کسی کی دولت پر نظر رکھتے ہیں. اس لیے ہم کسی شریف کی بیٹی, شریف بیٹی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہمیں وہاں کار بھیک میں نہیں ملے گی, وہاں جیز بھیک میں نہیں ملے گا, ہماری منمانی مرادیں نہیں ملے گی, اور اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہو. یاد رکھو, بیٹیوں کے لیے شوہر ڈھونڈو, صرف شوہر ڈھونڈو, اور بیٹوں کے لیے صرف بیوی ڈھونڈو, اور صرف بیوی ڈھونڈو. اللہ اکبر. آج قاضی نور اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں. بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے لوگ قاضی نور کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے تیار ہے. قاضی صاحب کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا. قاضی صاحب کی مسجد میں ایک نوجوان رہتا تھا, اس کا نام مبارک تھا. مبارک نام کا وہ جوان مسجد میں سوتا, مسجد میں رہتا. اس کی عادت تھی فجر پڑھتا, فجر پڑھنے کے بعد اشراق پڑھتا, چاشت پڑھتا, اور 2-3 گھنٹے کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل جاتا اور 2 روٹی اتنا کماتا, کما کے پھر لاتا, مسجد میں عبادت میں رہتا, فی سبیل اللہ مسجد میں اذان پڑھتا. ایک دن وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف تھا,
بڑا خوبصورت تھا وہ جوان، مبارک نام کا. قاضی صاحب نے بلایا، مبارک ادھر آؤ. مبارک سے پوچھا، مبارک تو جوان ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو قاضی نو کو مبارک نے نگاہیں نیچی کر کے کہا، قاضی صاحب آپ جانتے ہیں کہ ہم جیسے غریب لوگ جن کا خود کا مکان نہیں ہے، جن کا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، کون ہمیں رشتہ دے گا؟ کون اپنی بیٹی کا رشتہ ہمارے ساتھ کرے گا؟ قاضی صاحب نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں تقویٰ دیکھا، رات دن کی اس کی زندگی دیکھ چکے تھے. قاضی نو نے فرمایا، مبارک اگر تم تیار ہو جاؤ تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں. دیکھو اللہ والوں کی سوچ دینداری اور شرافت کی طرف کتنی مائل ہوتی ہے. ہم سب دنیا دار ہو کے بھائی، ہم جو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ دین کی باتیں رسمی طور پہ کی جائے گی، کوئی عمل نہیں کرنے والا. یہ دین کی ایک قیامت کی نشانی میں سے یہ نشانی بھی ہے، لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے لوگ جمع نہیں ہوں گے. یہ قیامت کی نشانی ہے. ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہزاروں کے مجمع آ گیا جلسے میں. اللہ نہ کرے کہ یہ قیامت کی نشانی نہ ہو کہ ہم دین سننے جمع ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوتے. دین کی باتیں رسمی طور پہ ہوتی ہے، عمل کتنا ہے؟ ہم جب دین کی باتیں کرتے تو ہم سے بڑا مفکر کوئی نظر نہیں آتا، اللہ والا نظر نہیں آتا. اور عمل کی بات ہے تو جو ابھی تک جلسے میں 2-2 بجے تک نعرہ لگا رہے تھے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہی فجر کی نماز پہ سوتا پڑا ہوا ہے. جو نماز کے لیے نیند قربان نہیں کرتا، وہ نبی کے نام پہ جان کیا قربان کرے گا؟ میرے بھائیوں، حقیقت کی طرف آؤ، سچائی کی طرف آؤ. مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. قاضی نو اپنی بیٹی کا رشتہ ایک مؤذن کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، صرف اس کے کردار کی وجہ سے، اس کے تقوی کی وجہ سے، اس کے پرہیزگاری کی وجہ سے. اور وہ مؤذن بھی کون؟ جو فی سبیل اللہ اذان پڑھتا ہے، 2 روٹی کماتا ہے، صرف 2 روٹی، اور بس ایک صبح کھاتا ہے، ایک شام کو کھاتا ہے. اس نے کہا، قاضی صاحب مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون، آپ بادشاہ کے چیف قاضی ہو، چیف قاضی، آپ چلتے ہو تو سینکڑوں لوگ آپ کے آگے پیچھے چلتے. قاضی صاحب آپ مجھے داماد بنانے کا وہ سب چھوڑ دیں، میں تجھے پسند کر چکا ہوں، میری بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کرنا ہے، تیری کیا مرضی ہو بتا. کہ اگر آپ پسند کر چکے تو میں تیار ہوں. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، سفید چمڑی کو اہمیت دینے کی بجائے مصطفیٰ جان رحمت کی وفاداری کو اہمیت دینا سیکھو. زندگی میں تم کبھی نہیں رو گی، کبھی نہیں پچھتاؤ گی. لیکن آج تو حالات اتنے بگڑ گئے فلم اور سیریل کو دیکھ کر کہ بعض بیٹیاں تو مشرک اور منکرین اسلام کا ہاتھ پکڑ کر بھی جانے کو تیار ہیں. کتنے دردناک حالات سے ہم گزر رہے ہیں، اس لیے کہ دنیا سب کچھ ہو گئی، دنیا کا مال سب کچھ ہو گیا. اللہ کے بندو، یہ دنیا کچھ نہیں ہے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا سے بہتر آخرت ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے، آخرت کبھی فنا نہیں ہوگی. قاضی نو نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے مؤذن مبارک کے ساتھ کر دیا. کرائے کا مکان مبارک نے لے لیا اور بیوی کو لے کر کے اپنے گھر آ گئے. قاضی صاحب کی بیٹی مبارک جیسے مزدور کی بیوی بن گئی. رات گزری، فجر کی نماز میں مبارک پھر اذان دینے کے لیے آئے. اذان دینے کے بعد مبارک کا چہرہ قاضی صاحب نے دیکھا. بڑے بوڑھے لوگ تھے، تجربے کار لوگ تھے، چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے رات کیسی گزری، رات کیسی گزری. اللہ والے سمجھ جاتے تھے. مبارک کا چہرہ دیکھا، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو بیوی سے ملاقات کے بعد رہتا ہے. فوراً دندناتے ہوئے قاضی صاحب بیٹی کے گھر پہنچے. دیکھا تو بیٹی مصروف وظیفہ تھی. باپ کو دیکھ کے کھڑی ہو گئی اور باپ نے پوچھا رات کیسے گزری. سینے سے لگ کر ہمک ہمک کر رونے لگی. باپ نے کہا کیا ہوا؟ کہا اتنا نیک شوہر بات تک نہ کی، پوری رات مصلے پہ گزار دی، خیریت تک نہ پوچھی، بس سلام کیا اور کوئی بات نہیں ہوئی. قاضی صاحب کا ایک رنگ چہرے پہ آتا ہے، دوسرا رنگ جاتا ہے، جلال سے چہرہ سرخ ہے. مبارک آگے اتنے ٹائم میں قاضی صاحب نے کہا غریب کے پیٹ میں بھی 4 پاؤں ہوتے، اپنی اوقات بھول گیا. میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرا تقویٰ، تیری پرہیزگاری اور
تیری دینداری اور رسول اللہ کے ساتھ وفاداری دیکھ کر کے تیرا رشتہ کیا تھا، تو اتنا بدبخت نکلا کہ میری بیٹی کو اس قابل بھی نہ سمجھا کہ تو اس کو شرف بخشتا، اس سے ملاقات کرتا، وظیفہ زوجیت ادا کرتا، بیوی کے ساتھ رات گزارتا۔ یہ سب کیا کیا تو نے؟ میں نے تو تجھے بڑا نیک سمجھا تھا، میں نے تجھے بڑا نیک سمجھا تھا، تو تیرا بھلا ہو مسافر کو لوٹنے والے، میں تجھے خضر علیہ السلام سمجھا تھا، میں نے تجھے کیا سمجھ کے نکاح کیا؟ تو اتنا بدماش نکلا۔ ساری بھڑاس قاضی صاحب نے مبارک پہ نکالی، مبارک نے کوئی جواب نہ دیا، مکمل شرافت کا اظہار کیا۔ جب قاضی صاحب کا غصہ ختم ہو گیا تو بڑی عاجزی سے کہا، قاضی صاحب گستاخی معاف ہو، آپ نے جو دیکھا وہ دیکھا، لیکن میں جو کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، آپ کان کھول کے سن لے قاضی صاحب، میں نے آپ کی بیٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، بات نہیں کی، آج ہی نہیں مزید 39 دن تک آپ کی بیٹی کو میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بیوی جیسا سلوک نہیں کروں گا، اس سے کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیسا آپ نے کہا کیوں کا وجہ بس یہ ہے، بیوی میری ہے، میں نے ساری زندگی اس کے ساتھ بیویوں جیسا سلوک کرنا ہے، وظیفہ زوجیت ادا کرنا ہے، میں نے بھی سنت ادا کرنا ہے، پھر تم 40 دن کے بعد ہی ایسا کیوں کرو گے؟ قاضی صاحب گستاخی معاف ہو، آپ قاضی ہو، بادشاہ کے ملازم ہو، بادشاہ کے نوکر ہو، بادشاہ کے یہاں سے تنخواہ لیتے ہو، اور بادشاہ کے یہاں حلال بھی آتا ہے حرام بھی آتا ہے، لگان بھی آتا ہے رشوت بھی آتی ہے، اور آپ کی بیٹی ڈاؤٹ فل کھانا کھا کر کے پروان چڑھی ہے، ڈاؤٹ فل یعنی مشکوک کھانا کھا کر کے بڑی ہوئی ہے۔ میں اپنی امانت کسی ایسے کھیت میں نہیں رکھنا چاہتا جو مشکوک ہو، اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک لقمہ جو کھایا جاتا ہے اس کا اثر 40 دن تک رہتا ہے، تو میں 40 دن تک اپنی محنت کی حلال کسب کی کمائی، کسب کی کمائی کھلا کر آپ کا ڈاؤٹ فل لقمے کا اثر ختم کروں گا، اور میرے پیور حلال کا رنگ چڑھاؤں گا، اور جب 40 دن میں آپ کے لقمے کا اثر ختم ہوگا اور میرے پیور جس سے میں مطمئن ہوں اس لقمے کا اثر چڑھے گا، تب میں اس سے وظیفہ زوجیت ادا کروں گا، کیونکہ آپ کی بیٹی کو نہیں دیکھنا مجھے تو میری آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے۔ جب میں مکمل حلال کے ساتھ بیوی کے ساتھ زندگی گزاروں گا تو امید کرتا ہوں کہ حلال کی برکت سے میرے یہاں ویسی اولاد پیدا ہوگی۔ قاضی صاحب تو حیران رہ گئے، ارے ہم قاضی ہو کے پیچھے رہ گئے، یہ فقیر کیسے آگے ہو گیا؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا، اللہ اکبر، بڑے مزے میں کہا تھا، عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا، عاشق نے 2 قدم پہ درے یار پا لیا، قاضی کا خاندان ابھی تک سفر میں ہے، ڈگریاں وہاں تک نہیں پہنچاتی جہاں عشق پہنچاتا ہے۔ قاضی کے پاس ڈگریاں تو تھی لیکن مبارک کے پاس جو عشق تھا اس کا مقابلہ نہ کر سکے، ماتھا چوما، پیشانی چوما، مؤذن آگے ہو گیا عشق کی پرواز میں۔ یہ تو اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اڑان ہے، کوئی رک گیا باپ تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، سب کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب نے پیشانی چومی، میں جتنا متقی سمجھا تھا تو اس سے بڑا متقی نکلا، تو جو چاہے کر، میں نے بیٹی دیا دی جا، تو جو چاہے کر۔ مبارک نے 40 دن گزارے اور اپنی محنت اور کسب کی کمائی کھلائی، 40واں دن گزرا اور 41ویں شب آئی تو مبارک نے اپنی بیوی سے ملاقات کی۔ اللہ کی شان، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کے ساتھ کیسا کرم ہوتا ہے۔ جس رات بیوی سے پہلی ملاقات ہوئی اسی رات اللہ نے بچہ ماں کے پیٹ میں قرار دیا اور خوشی مل گئی، اسی دن خوشی مل گئی، اسی شب خوشی مل گئی۔ اور جب بیٹا خوشی کے حوالے سے پروان چڑھنے لگا تو اس گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، مبارک کے گھر میں ایک بچہ پیدا، ایسے متقی باپ، مبارک کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اسی عبداللہ کو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے تاریخ نے جانا، جو امام اعظم کے ایسے شاگرد تھے کہ اگر محدثین کی محفل میں جا
جائیں تو امیر المومنین فی الحدیث کہلائیں، امام بخاری کے استاد اور دادا استاد کہلائیں، صوفیہ کی محفل میں جائیں تو شیخ المشائخ کہلائیں، فقہا کی محفل میں جائیں امام الفقہا کہلائیں، اور وہ امام اعظم جس نے 100 بار خواب میں خدا کا جلوہ دیکھا، وہ امام اعظم جو کروڑوں حنفیوں کے امام ہے، وہ کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا نعمان تو دنیا میں میرے لیے کیا لایا ہے، تو کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کروں گا۔ عبداللہ کا تقویٰ اتنا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک میری نجات اور مغفرت کے لیے کہے گا۔ یہ حلال لقمے کی برکت ہے۔ بتاؤ اس مؤذن نے کیا تربیت کی ہوگی عبداللہ کی، لیکن یہ حلال کی برکت ہے۔ میرے بھائی آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، حلال نہیں الا ماشاءاللہ۔ سب کو میں شک کی نظر سے نہیں دیتا، حلال کو لازم پکڑو، جو کھاؤ سوچو کہ پیٹ میں کیا ڈال دیں، اور اگر نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو حرام لقمہ کھائے گا وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے سور کی شکل میں اٹھے گا۔ ایک روایت اور سن لیں، بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک روایت، سور کی شکل میں کچھ اور بھی لوگ اٹھیں گے اپنی قبر سے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک جوان تھا، وہ مسجد نبوی میں روتے ہوئے آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کا رونا دیکھا، پوچھا اللہ کے بندے تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، اور میرے باپ کے انتقال کی وجہ سے ہم لوگ گاؤں میں رہتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی نماز پڑھنے والا ہے، کوئی نہیں ہے یا رسول اللہ، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرے باپ کا جنازہ کون پڑھے گا، کون کفن دے گا، کون نہلائے گا، کون دفن کرے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم سے کہا تم دونوں جاؤ گاؤں میں پہنچ کر اس کے باپ کو غسل دو، کفن پہناؤ، نماز پڑھو، دفن کر دو۔ صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں گئے تو جانے کے بعد کیا دیکھا، جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کے منہ سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرف، کالے خنزیر کی، ایک تو خنزیر اور وہ بھی کالا سور۔ دونوں ڈر گئے، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ان پہ طاری ہو گیا، رونے لگے۔ ایک قاصد کو بھیجا، یا رسول اللہ جس کا منہ کالے سور کی طرح ہو جائے ہم اس کو کیسے غسل دیں، کیسے کفن پہنائیں، کیسے نہلائیں، کیسے دفن کریں؟ جب یہ بات حضور نے سنی کہ کسی کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا تو اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جب دیکھا چادر ہٹا کے کہ منہ کالے سور کی طرح، حضور پر اللہ کی خشیت طاری ہوئی، خوب روئے، دعا کی اللہ اس کا منہ ٹھیک کر دے، درست کر دے۔ اللہ پاک نے محبوب کی دعا کے سب کے اس کا منہ ٹھیک کر دیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ پڑھی گئی۔ جنازہ پڑھنے کے بعد کسی نے چپکے سے کہا اس کا منہ تو پہلے سور کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا دیکھو تو نماز جنازہ کے بعد کیا حال ہے؟ تو جیسی نماز جنازہ کے بعد دیکھا تو اس کا منہ پھر سے کالے سور کی طرح، پھر سے خنزیر کی طرح۔ صحابہ رو پڑے، عرض کی یا رسول اللہ اس کا منہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، میرا اللہ کسی کے عیبوں کو نہیں کھولتا، سچ سچ بتا تیرا باپ کیا جرم کرتا تھا، کیا گناہ کرتا تھا، تیرا باپ کرتا کیا تھا؟ اس نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کچھ نہیں کرتا تھا، کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، اس کے اندر ایک کمی تھی، بس ایک کمی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو میرا باپ سو جایا کرتا تھا، میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ بے نمازی تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سن لو، جو نماز سے غفلت کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا منہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ اب میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، بتاؤ ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا۔ میرے بھائیوں ہم واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، یوٹیوب پہ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، فیس بک پہ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی ہماری قبر میں جو کوئی نہیں آئے گا ان کے لیے گھنٹوں لگا رہے ہو، اور ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھو گے صرف 50 منٹ کا ٹائم لگے گا۔ یاد رکھو کتنے بڑے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکالا میرے بھائی، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، سچے رسول فرما رہے ہیں کہ جو نماز میں سستی کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا،
جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے خنزیر کی طرح ہوگا۔ میرے بھائیوں رحم کرو، رحم کرو، اللہ کا عذاب ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ کا عذاب ہم برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ آج توبہ کر لو، اللہ نے زندگی دی ہے، وقت دیا ہے، سمجھ جاؤ، کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکال لو، رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لو، اللہ سے صلح۔ کب تک غفلت میں رہو گے؟ کب تک غفلت کی زندگی گزارو گے؟ کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ سب چھوڑ کر جانا ہے میرے بھائی، نہ کھیت لے جاؤ گے، نہ کھلیان لے جاؤ گے، نہ محل لے جاؤ گے، نہ مکان لے جاؤ گے، نہ دکان لے جاؤ گے، نہ کاروبار لے جاؤ گے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جاؤ گے۔ کفن بھی تو کفن ہے، اللہ اکبر، اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ کفن بھی جہنم کی چادر بن جائے گا۔ اور اگر اللہ راضی ہے تو یاد رکھنا کفن کو مٹی بھی نہیں چھوئے گی، کفن میلا بھی نہیں ہوگا۔ آئیے آج توبہ کر لیجئے، آج استغفار کر لیجئے، اپنی زندگی کو بدل لیجئے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سب کچھ چھوڑ کر کے مسجد میں بیٹھ جاؤ، ہم تو بس اتنا کہہ رہے ہیں انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، مال کماؤ، مال جماؤ، اچھے کپڑے پہنو، اچھے موبائل لو، اچھی گاڑیاں لو، اچھی سواریاں لو، اچھے بستر لو، سب کچھ اچھا لو، مگر اللہ کو مت بھولو۔ کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالو، استغفار کرو، دعائیں کرو، نمازیں پڑھو، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اپنے بچوں میں حلال کا جذبہ پیدا کرو، بیٹیوں کو پردے کا پابند بناؤ، علم پہ محنت کرو، علم پہ کوشش کرو۔ دنیاوی تعلیم کم سے کم بچوں کی اتنی ہونی چاہیے کہ ہر بچہ ہمارا گریجویٹ نظر آئے، اور دینی تعلیم اتنی ہونی چاہیے، اتنی دینی تعلیم ہر بچے اور بچی کو ہو کہ گھر میں بچہ پیدا ہو اذان ہم خود پڑھیں گے، اور میت ہو جائے تو نماز جنازہ ہم خود پڑھائیں گے۔ اتنا علم ہر بچے کے پاس ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں اگر ایسا ہو گیا دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب